پراسرار سرزمین مصر کی وہ پراسرار ملکہ جس کی قیامت خیز جوانی نے سلطنت روما کے دو عظیم جرنیلوں کو خاک و خون میں آلودہ کر کے ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ خاتون جس کو قدرت نے حسن کی تمام رعنائیوں سے نوازا تھا، مگر اس نے اپنے حسن و جمال کی اس انداز سے قیمت وصول کی کہ وہ خود بھی نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حسین ملکہ کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر وائس آفیشیل۔ السلام علیکم۔ ویئرز، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 300 سال پہلے جہاں آج عراق ہے، اس کے کسی مقام پر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ اسکندر اعظم کی لاش کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس کے 3 جرنیل میں سے ایک نے کہا اسکندر اعظم کی خواہش تھی کہ اسے مصر کے سب سے بڑے فرعون کے حرم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اس کی لاش کو مصر کے کسی ساحل کے پاس دفن کر دیا گیا۔ وہ شخص جسے اسکندر نے بابل کا گورنر لگایا تھا، اس نے اسکندر کی موت کے بعد مصر پر حملہ کیا اور خود وہاں کا بادشاہ یعنی فرعون بن گیا۔ یہ شخص ٹولمی سوتر تھا اور اس کے خاندان نے اگلے 300 سال تک مصر پر حکومت کی۔ اس خاندان میں قابل اور نالائق کئی طرح کے حکمران آئے، لیکن ایک نام ان میں سے ایسا بھی تھا جسے شہرت دوام حاصل ہوئی اور اس خاندان کی حکمرانی کا سلسلہ بھی اسی پر ختم ہو گیا۔ یہ نام تھا کلوپترا دا سیون، جو اس خاندان کی 13ویں اور آخری حکمران تھی۔ دراصل کلوپترا کا نام کلوپترا نہیں تھا۔ جس طرح مصر میں مرد کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر میں ملکہ کو کلوپترا کہا جاتا تھا اور اس کا اصل نام کلوپترا دا سیون فلوپتر تھا۔ کلوپترا جب ملکہ بنی تو اس کی عمر 18 برس تھی۔ اسے باپ کی موت کے بعد بچپن میں ہی تخت سنبھالنا پڑا تھا۔ کیا کلوپترا واقعہ ہی اتنی حسین تھی جتنا کہ اس کے قصے مشہور ہیں؟ تو ویئرز، تاریخ میں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جتنے کلوپترا کی خوبصورتی کے قصے مشہور ہیں وہ ویسی نہیں تھی۔ جیسا کہ اس وقت کے سکے جن پر اس کی تصویریں نمایاں تھیں، ان میں یہ مردانہ مشابہت کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ مورخین کے مطابق وہ حسین تو تھی، مگر سکوں پر مردانہ شکل اس لیے بنوائی تھی تاکہ وہ خود کو طاقتور دکھا سکے۔ جب رومن حکمران جولیس سیزر مصر پہنچا تو اس وقت کلوپترا اور اس کے ایک بھائی میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ کلوپترا سیزر سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کی فوجیں اسے سیزر تک پہنچنے ہی نہیں دیں گی۔ ان سب سے تنگ آ کر اس نے ایک چال چلی اور خود کو ایک قلین میں لپیٹ لیا اور کلوپترا کے ملازم اسے لے کر سیزر کی طرف چل پڑے۔ جب انہوں نے سیزر کے خیمے میں جا کر قلین کو کھولا تو جولیس سیزر ملکہ مصر کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کلوپترا حسین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل حکمران بھی تھی۔ وہ 7 زبانیں اور فلسفہ، ریاضی وغیرہ کی تعلیم بھی جانتی تھی۔ اس کا 22 سالہ دور مصر کا شاندار دور کہلاتا ہے۔ جب مصر پر قحط آیا تو اس نے اپنے لوگوں پر ٹیکسز بھی معاف کر دیے اور ٹیکسز ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے غلہ سے مفت غلہ بھی فراہم کیا۔ کچھ مورخین کے مطابق کلوپترا اپنے بھائیوں اور بہنوں کی قاتل بھی تھی۔ کیا کلوپترا ایسی تھی؟ تو دوستو، بادشاہت کی ایک قدیم روایت ہے کہ بادشاہ ریاست کو خانہ جنگی اور بغاوت سے بچانے کے لیے اپنے حریفوں یا پھر اپنے ہی دوسرے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کلوپترا نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے ایک بھائی کے ساتھ شادی کر کے اس کی حکومت میں حصہ دار بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو راستہ سے ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی جو کہ اس کا خاوند بھی تھا اس سے جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں اسے رومن شہنشاہ جولیس سیزر کی مدد بھی مل گئی۔ وہ اس طرح کہ سیزر اور پومپے ان کے درمیان سخت خانہ جنگی کی وجہ سے پومپے شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور مصر میں پناہ لینے کے لیے آ گیا۔ کلوپترا کا بھائی جو کہ اس وقت مصر کا حکمران تھا، اس نے اسے پناہ دے دی اور پھر پومپے کا مصر میں قتل ہو گیا۔ اب ہوا یوں کہ جولیس سیزر بجائے کہ اس پر خوش ہوتا، وہ پومپے کے قتل کے لیے کلوپترا کے بھائی سے ناراض ہو گیا۔ یہ کلوپترا کے لیے ایک شاندار وقت تھا
اس نے جولیس سیزر کے ساتھ اپنا اتحاد بنا لیا اور اس کی مدد سے مصر کے اندر اپنے دشمنوں کا چن چن کر صفایا کر دیا۔ اس دوران کلوپترا کا بھائی دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اب کلوپترا نے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی اور اقتدار کے لالچ میں اسے بھی قتل کروا دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی طرح اس نے اپنی ایک چھوٹی بہن کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ کیا رومی حکمران جولیس سیزر کے قتل میں بھی کلوپترا کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو ویئرز، رومن حکمران جولیس سیزر کے ساتھ کلوپترا کا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے شادی تو نہیں کی مگر وہ اکٹھے رہتے تھے، اور اکثر مفکرین کے مطابق ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس سے رومن اشرافیہ بہت تنگ تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جولیس سیزر کلوپترا کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ اس بنا پر اشرافیہ نے مل کر کسی طرح جولیس سیزر کو قتل کروا دیا تاکہ کلوپترا سے جان چھڑوائی جا سکے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد کلوپترا کا روم میں رہنا مشکل اور خطرناک ہو گیا تھا، اس لیے وہ جان بچا کر مصر واپس لوٹ آئی۔ لیکن وہ رومن اشرافیہ جو کلوپترا سے نفرت کرتے تھے، ان کی عورتوں نے کلوپترا کا لائف سٹائل، فیشن، لباس وغیرہ اپنا لیے تھے، اور ایک وقت تو ایسا تھا جب روم میں ہر فیشن کلوپترا سے شروع ہوتا تھا۔ جولیس سیزر کے بعد روم کا جرنیل مارک اینٹنی کلوپترا کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور کلوپترا بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دونوں نے شادی کر لی اور ان کے 3 بچے بھی ہوئے۔ اینٹنی اور کلوپترا دونوں شراب نوشی کے دل دادا تھے، اور شراب نوشی کے لیے انہوں نے ایک الگ کلب بھی بنا رکھا تھا۔ اینٹنی کے دشمنوں نے روم کے اندر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس دوران اینٹنی اور اس کے دشمنوں کے درمیان زبردست خانہ جنگی ہوئی۔ کلوپترا بھی اس جنگ میں مارک اینٹنی کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اتر آئی، لیکن اس جنگ میں انہیں عبرت ناک شکست ہوئی۔ دونوں بھاگ کر مصر واپس آ گئے۔ روم کی فوج نے ان کا پیچھا، مارک اینٹنی نے گرفتاری کی ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ کیا کلوپترا نے بھی خودکشی کی تھی؟ تو ویئرز، اس پر مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق جنگ میں شکست کے بعد رومن فوج مارک اینٹنی کا ساتھ دینے کی وجہ سے کلوپترا یہ جانچ گئی تھی کہ وہ فوج اس کے ساتھ عبرت ناک سلوک کرے گی، اس لیے اس نے ایک پیالے میں زہر لیا اور اسے نگل لیا۔ اور ایک دوسری رائے کے مطابق اس نے خود کو ایک سام سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ یہ تھی کلوپترا کی داستان۔ اس کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اس کے مرنے کے کئی 100 سال بعد لکھا گیا، اور اس کے دشمنوں نے لکھا۔ اس لیے ان داستانوں میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے، یہ صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔